وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، حکم دیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو، ہدایت کی کہ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ مساجد کو پاک صاف رکھنا، مدارس کو، خانقاہوں کو، جہاں دین کے مراکز ہوں ان کو پاک صاف رکھنا، یہ حکم ربی ہے۔ ہم سب کو اس کی فکر کرنی چاہیے، یہ ظاہری نجاست سے بھی پاک صاف ہوں اور گناہوں کی نجاست سے بھی پاک صاف ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گند پڑا ہے تو اٹھا لیا، لیکن ہم وہاں نماز ہی نہیں پڑھتے، وہاں موجود ہوتے ہوئے ہم فکر ہی نہیں کرتے، اور وہاں جناب میچ چل رہے ہیں اور وہاں ڈرامے چل رہے ہوں، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھ رہا ہے۔ اب تو اعتکاف کے اندر معتکفین جو ساری دنیا کو چھوڑ کر مسجد میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں اعتکاف کے لیے، ان کا اعتکاف اتنا پیارا، اتنا شاندار ہوتا ہے کہ 7 سمندر پار کہیں وکٹ گرے تو ان کو حجروں میں پتہ ہوتا ہے۔ تباہ کر لیا اپنی عبادت کو، تو اس کو ہر طریقے سے پاک رکھنا ہے، ظاہری پاکی بھی دینی ہے اور باطنی پاکی بھی دینی ہے۔ اب مدارس، مساجد اور دین کے مراکز میں لوگ اگر ان باتوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ حکم ربی پورا نہ کرنے والے ہوئے۔ اور غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، پروردگار اس جگہ کو پرامن شہر بنا دے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور آگے انہوں نے مانگا اللہ ان کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما، اور جو بھی ان میں سے اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اے اللہ ان کو عطا فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جو کفر کرے گا تھوڑے دن کے لیے تو ان کو بھی دوں گا، لیکن آخرت میں وبئس المصیر، بہت سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ اور اگلی آیت سنیے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ، یہ پہلے سپارے میں ہے آخر میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جو ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ بنا رہے تھے، اللہ کا گھر بنا رہے تھے، تو ساتھ ساتھ کیا کہتے تھے؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اللہ قبول کر لیجئے۔ کوئی تکبر، کوئی بڑائی کا، فخر کا بول نہیں، دین کا کام کرنا ہے تو ساتھ ڈرتے رہنا اللہ قبول کر لیجئے، دعا کرتے رہنے اللہ قبول کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول فرما، تو ہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور آگے کیا ہے ذرا دل کے کانوں سے سن لیجئے، آگے کیا مانگا انہوں نے؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، یہ دونوں نبی ہیں، دونوں پیغمبر ہیں، مانگ کیا رہے ہیں؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، دونوں کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں اطاعت گزار بنا دے، ہمیں فرما بردار بنا دے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ یہ کیا ہے؟ اور آگے کیا ہے؟ امتا وذریتنا امتا مسلمتا لک، اور ہماری اولادوں کو بھی اطاعت گزار اپنا بنا، یہ مانگ رہے ہیں۔ یہاں سے کیا نقطے نکلتے ہیں؟ آج لوگ مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، خانقاہیں آباد کرتے ہیں، دینی مراکز بناتے ہیں، دین کی فکر کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہر آنے والا مرد حسن بصری بنے، ان کے ادارے میں ہر آنے والی عورت رابعہ بصریہ سے کم نہ ہو، اپنے بارے میں فکر ہی نہیں ہوتی۔ ساری دنیا سے خبر ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس کا لباس ایسا، یہ ہر ایک چیز کے اوپر فکر ہوتی ہے، اپنے آپ سے فکر اٹھا لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم اگر کام کر رہے ہیں ہم تو اونچی چیز ہو گئے۔ چند دن پہلے بھی خاتون کا مجھے واٹس ایپ آیا، کہنے لگی مدرسے میں جو ہماری معلمات آتی ہیں اپنے آپ سے غافل ہیں، کسی شہر سے فون آیا تھا، وہ سمجھتی ہیں اوپر آ گئی ہیں تو بس اب ہم تو پہنچی بھی سرکار ہو گئی۔ اسی طرح مردوں کا بھی یہی حال۔ تو جو یہ چاہیں کہ ان کے ادارے ترقی کریں تو انہیں اپنی فکر کرنی پڑے گی، نہیں تو آگے فیض جاری نہیں ہوگا۔ جو پانی دریاؤں میں ہوتا ہے نہروں میں وہی جاتا ہے۔ جو ادارے کے لوگ ہیں وہی نیکی تقوی نہ کریں، آگے تقوی پہنچ جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، آگے کیا ہے جی؟ ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، وہ صرف اپنی فکر نہ کرے، اپنی آگے نسلوں کو بھی فکر کرے، دونوں طرح کی نسلیں، روحانی اولاد بھی، جسمانی اولاد بھی۔ جو اساتذہ آ کے پڑھانے آتے ہیں
اگر ان کا مطلب صرف اتنا ہو کہ جی مجھے پڑھانا ہے، بعض تنخواہ لیتے ہیں اور دینی اداروں میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں تنخواہ نہیں بھی لیتے، سب کے لیے ایک ہی حکم ہے، وہ اپنی اس کلاس کی پوری فکر کریں، تربیت کی، خیال کی، ان کے لیے فکر مند ہو، یہ فکر ہی بندے کو قیمتی بناتی ہے۔ اسی فکر نے صہیب روم سے آئے رضی اللہ عنہ بنے، بلال حبشہ سے آئے رضی اللہ عنہ بنے، سلمان فارس سے آئے رضی اللہ عنہ بنے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ مکے میں رہ کے برباد ہو گئے، کچھ نہ کر سکے، فکر نہیں تھی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دینی اداروں میں برسوں گزار دیتے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کیوں نہیں آتی؟ فکر نہیں ہے۔ اس فکر کی ضرورت ہے دینی اداروں کو کام کرنے کے لیے، یہاں سے ترقیاں ملتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دینی ادارہ ہی بنایا تھا نا، دینی ادارہ ہی بنایا تھا، تو اس کے لیے فکر مند کیا ہوئے کہ ہم اور ہماری اولادیں اللہ دین پر چلنے والی ہوں۔ اور آگے ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا دیجئے اور ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، نبی ہیں، ہمیں سکھا دیجئے، مانگ رہے ہیں، یعنی آپ کچھ بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، زندگی بھر سیکھنے کا کام ہے، یہ باقی رہنا چاہیے اور یہ قبر تک باقی رہنا چاہیے، اور پھر مانگتے بھی رہنا چاہیے، اللہ آپ توبہ قبول کرنے والے ہیں، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے آپ معاف کر دیجئے، آپ مہربان ہیں، رحمت فرما دیجئے، اللہ آسانی کا معاملہ فرما دیجئے۔